السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویڈیو میں الحمدللہ ہم پڑھے تھے ادغام یرملو۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط میں پڑھنا ہے کہ رسم الخط کا قاعدہ کیا ہے۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف پر ایک ایسے آتا اوپر تھوڑا سا الف واو یا لکھے وہ ہے، مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ ان پر نشان، یہ جو اوپر نشان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اسکرین پر، ان پر نشان بنائے ہوئے ہیں۔ نیچے کے نقش میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کے الف کو کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، یعنی اب جیسا اس کو ہے اب انا، اب فا ہے، فا الف زبر فا کھینچ کے پڑھتے حروف مدہ میں جیسا پڑھتے، مگر بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں ایسا رانگ مارک آتا یا تو پھر سرکل آتا اوپر، تو وہاں پر کھینچتے نہیں۔ اف امات جیسا نیچے ہے، اف امات لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں پڑھتے، لا الہ اللہ تبوء، کھینچتے نہیں ادھر۔ نیچے دیکھیں اس کے مثال ہے، جب ایسے آئے گا تو ایسا پڑھیں گے آپ، من نبئی ملئہ، ملائہ نہیں، ملئہ، ولأودعوا، اس کے بعد پھر آگے ثمود لتتلو، لتتلو، لتتلو لن ندعو لشيء لكن لأذبحنه، آگے اس کے پورے مثال ہے تو آپ لوگ اس کی مشق کریے گا۔ میں آپ کو اس کے ایگزامپلس بتا دیا ہوں، آپ لوگ اس کے آگے کی مشق کر لیجیے گا۔ جیسے کہ نیچے اوپر یہاں پر جیسا ہے، اب الف کو نہیں کھینچتے تو یہاں نیچے اس کا ویسی بنا ہے، ایسا پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں پڑھنا۔ یہ جو رہتا یہ والا پورا غلط ہے اوپر کے، مگر نیچے کے وہ پورے صحیح ہے، تو ایسے نیچے کے پڑھنا، ویسا ایسے قرآن میں آتے تو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو ایسا پڑھنا چاہیے، جس پہ اوپر کراس مارک ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا نورانی قدا ختم ہو چکا ہے۔ علامات وقف کا تختی نمبر 26 ہے، جو کہ علامت وقف کو کیا کہاں کہاں پر وقف کیا جاتا ہے تو آپ کو بھی وہ بتا دوں گا۔ اب یہ دیکھیں، پہلا علامت وقف کا سرکل، یہ جو گول آتا، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہاں پر طا ہے، وقت متعلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جیم ہے، وقف جائز علامت ہے،
یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. پھر اس کے بعد نیچے زا ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے. پھر صاد ہے، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرنا چاہیے. پھر نیچے قاف ہے، پھر نیچے صاد لام الف، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد قاف، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے. پھر نیچے یہاں پر قاف فا، یہاں ٹھہرنا چاہیے. اب نیچے ہے آیت آیت کوفی ہے مثل کے حکم کے ہے. اس کے بعد میم، یہاں وقف لازم ہے، یہاں پر کیسا بھی ٹھہرنا چاہیے. یہاں پہ اگر آپ بلا کے پڑھے تو وہ غلط ہو جاتا. سین، یہاں پہ بھی ٹھہر سکتے آپ، سکتا ہے، سکتا تھوڑا ٹھہر کے پھر اس کے بعد آگے شروع کرنا. یعنی جیسا کہ آپ کو مثال تھوڑی بتاؤں گا میں. پھر اس کے بعد نیچے ہے وقف، یہاں سکتا سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ توڑنے دے. سکتا میں بھی سانس نہ ٹوٹنے پائے، اب رکیں گے مگر سانس نہیں رکنا. یہاں سین یا اور سکتا یہ تینوں کا بول رہا ہوں. یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ توڑنے پائے. وقفہ یہاں پر جو نیچے والا ہے، یہاں سکتا سے زیادہ آواز بند کرنا مگر سانس نہیں توڑنا. اس کے بعد لام الف ہے، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارات کے درمیان لام الف ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں. پھر نیچے کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. پیچھے جو آپ کو علامت وقف آئی وہی سیم یہاں پر بھی ہے. دورانی قاعدے کے سارے تختیاں ختم ہو گئے. اب آخر میں ہے اجرائے قاعدہ. جزاء حدائق ملائکۃ اولئک انا اعطیناک الکوثر وكل أمر مستقر الذين هم يراءون تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر همزة لمزة الذي اهدنا الصراط المستقيم لا تحمل رزقها الله يرزقها ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فذكر إنما أنت مذكر وليتمتعوا فسوف يعلمون. اب یہاں پر سانس نہیں دکھنا. وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يجعل له عوجا قيما لينذر كلا بل ران وقيل من
ضاق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آخر میں ہے کلمات اسلام. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. کلمہ تمجید تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر اس کے بعد ہے کلمہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کلمہ سید استغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک فی ذنب من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ایمان مجمل آمنت بالله وملائكته آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. پھر آگے ایمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آخر میں ہے اذان و اقامت کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. حی علی الصلاح حی علی الصلاح فجر کی نماز میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم ہی 2 مرتبہ پڑھ کہنا چاہیے. اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ تو قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا چاہیے. سونے کی سنتیں جلدی سونا سونے کی فکر کرے دنیا کی بات نہ کرے باوضو سوئے 3 مرتبہ بستر جھاڑ کو سوئے 3 سلائی سرما
لگا کر سوئیں، کلمہ شریف پڑھ کر سوئیں، تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 ٹائمس، الحمد للہ 33 ٹائمس، اللہ اکبر 34 ٹائمس. تینوں قل پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر سارے بدن پر پھیل لیں. سورہ ملک، سورہ ملک، الف لام میم، سجدہ پڑھ کر سوئیں، دائیں کروٹ لیٹ کر ہاتھ رخسا کے نیچے رکھیں، دعا پڑھ کر سوئیں. اگر نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. اگر برا خواب دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، پڑھ کر بائیں خواب جانب ٹٹکاروں دے. اعوذ باللہ من الشیطان وشر هذه الروح الرویا. آج نور قدہ ختم ہوا. انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اور حرف کے مخارج کے بارے میں رکھوں گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.